بلند منزل یا مقام کو کہتے ہیں صورت، اور سور شہر کی فصیل کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی صورت کو صورت یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے، اور یا اس لیے کہ جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے، فصیل میں کہ باؤنڈری جو ہوتی ہے کسی محلے کے اطراف، شہر کے اطراف، تو یہ پرانے زمانے میں بھی شہر حیدرآباد کی بھی فصیل ہوا کرتی تھی، شہر دلی کی فصیل ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، فتح دروازہ، فلاح دروازہ، ایسے دروازے، اس طرح جو ہے ان دروازوں سے جو ہے نا شہروں کے اندر لوگ باہر سے آنے والے آتے اور جاتے تھے، تو اس طرح اس کو فصیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر قلعے کی بھی فصیل ہوتی ہے، قلعہ جب قائم کیا جاتا ہے اونچائی پر تو اس کے اطراف میں جو ہے نا بہت مضبوط دیوار بنائی جاتی ہے، اس کو فصیل کہا جاتا ہے۔ اور ہر صورت بجائے خود ایک کامل کتاب ہے، اور عرف میں قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، یہ دوسرے حصوں میں سے بسم اللہ کی بڑی ممیز ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، اسی مادے سے قرآن کریم میں اصاویر پڑوں کی مانی ہے، اور تصورو انہوں نے دیوار خواندی کے معنی میں آئی، شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہود اور شہادت حاضر ہونا ہے، دیکھنے کے ساتھ آنکھ سے ہو یا بصیرت سے، کبھی محض حاضر ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ شہید صفات باری میں ہے، شہید صفات باری میں، لفظ شہید مختلف معنی میں آتا ہے، اللہ کی صفات میں بھی شہید ہے، اور یہ بلحاظ اپنے کمال کے ہے، اپنے یعنی وہ جس کے لیے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، یا العلیم محض علم کے لحاظ سے ہو، اور الخبیر امور باطنی کے لحاظ سے، اور الشہید امور ظاہری کے لحاظ سے۔ شہید کون کون ہے؟ انبیاء کو اپنی اپنی امتوں پر شہید کیا گیا ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے اسی قدر زیادہ شہادت دینے کا اہل ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ آج بھی دنیا کی جو عدالتوں کے اندر جو مقدمے چلتے ہیں اس میں فیصلہ کرنے والا قاضی، جج جو بھی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ شہادت لے آؤ، گواہ لے آؤ، وٹنس لاؤ، تو یہ اس طرح جو ہے فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے کسی کی گواہی وہی شخص دے سکتا ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اس واقعے کو یا اس جرم کو یا اس حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی شخص جو ہے آپ کی گواہی دے سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی کیونکہ جس قدر زیادہ کوئی شخص فضیلت رکھتا ہے اسی قدر زیادہ شہادت دینے کا حل ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے، اور بالآخر اسے بھی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بلکہ حدیث میں جلے ہوئے مفتون مریخ وغیرہ کو بھی شہید کہا گیا ہے، یعنی شہداء کے معنی میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے نزدیک مددگار مراد ہیں، بعض نے معبودان باطل، بعض نے حکام اور الفصحاء مراد بھی ہیں، اور بعض کے نزدیک ائمہ یعنی پیشرو مراد ہیں۔ راز توحید وہی نے کھلا، توحید الہی کا اصل راز وحی الہی نہیں کھلا ہے، اس لیے پچھلی آیت میں وحی الہی کی طرف اشارہ کر کے اب اس کامل وحی کا ذکر کرتا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر حقیقی توحید کی راہ دنیا کو دکھائی۔ اس آیت میں قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ یہ ایک بے نظیر کتاب ہے جس کی مثل کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن کی مثل کا مطالبہ، یہ دعویٰ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے اس رنگ میں کہ اس قرآن کی مثل لاؤ، کہیں یوں کہ 10 صورتیں اس کی مثل بنا کر دکھاؤ، اور آخری عقل مطالبہ مطلب سب سے چھوٹا اور عقل مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ یہ تصریح صحیح نہیں کہ کس بارے میں مثل ہو، مثل 3 باتوں میں چاہیے: ایک کتاب یا کلام کا بے مثل ہونا،
یہ تین باتوں میں ہو سکتا ہے: الفاظ کی ظاہری گردش کے لحاظ سے کمال، اور جامعیت مضامین میں اور اس اثر کے لحاظ سے جو اس کلام سے پیدا ہو، فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم کا بے مثل ہونا خود اس سے ظاہر ہے کہ زبان عربی میں فصاحت و بلاغت کا معیار مانا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت نازل ہوا جب عربی زبان میں نثر کا رواج نہ تھا، بلحاظ کمال مضامین یہ حالت ہے کہ نہ صرف تمام مذاہب کی اصول باطلہ کی تردید کرتا اور اصول حقہ کو کھول کر بیان کرتا ہے، بلکہ تمدن اور معاشرت اور سیاست کے اصول کو بھی بیان کرتا ہے، پھر جس بات کا دعویٰ کرتا ہے اس کے دلائل بھی ساتھ دیتا ہے۔ جامعیت مضامین میں قرآن آپ کی سائڈ ہیڈنگ ہے ذیلی سرخی، بلحاظ جامعیت مضامین میں چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اپنے اندر ایک کمال رکھتی ہے کہ ایک خاص مضمون کو کمال تک پہنچاتی ہے اور ایک کتاب کا حکم رکھتی ہے، مگر سب سے واضح معیار مثل ہونے یا نہ ہونے کا یہ ہے کہ جو کام اس کتاب نے کر دکھایا ہے اور دوسری کسی کتاب نے کر کے نہیں دکھایا، اور چونکہ اس کی صورت کی ابتدا میں دعویٰ سے تھی کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے میں بے نظیری، بس اسی میں بے مثل ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، یعنی کوئی ایسی کتاب یا صورت لاؤ جو دنیا کے لیے اسی طرح موجود ہدایت نہیں ہو۔ قرآن کریم نے جو انقلاب دنیا میں پیدا کیا اور جس طرح نہایت پستی کی حالت سے ایک قوم کو اٹھا کر اوج کمال تک پہنچایا، اس کے متعلق دنیا کو اعتراف ہے کہ ایسا کام کسی اور کتاب میں کر نہیں دکھایا ہے۔ یہ اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور یہ چیلنج ہے، اور اللہ